کہ بعض لوگ جو ہے وہ فرائض چھوڑ کر نوافل کی ادائیگی کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں رمضان کے اندر صلاۃ و تسبیح کے اندر، شعبان میں 15 شعبان کے جو نوافل ہیں اس کے اندر، اور فرض نمازوں کے اندر غائب، فجر میں غائب، عشاء میں غائب، لیکن بیچ میں جو صلاۃ و تسبیح ہے اس کے اندر موجود. تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شریعت کے احکام کی ترتیب ہے نا، اس میں ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ الاہم فالاہم، پہلے اہم ہے پھر اس کے بعد دوسرا اہم ہے جو اس سے کم درجے کا ہو. اور اگر ہم اس ترتیب کے اندر الٹ دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ فرائض کی ادائیگی ہماری بنیادی شرط ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. نوافل اوور ٹائم ہے. اب اگر آپ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ڈیوٹی نہ کریں اور اوور ٹائم کے کام پہ پہنچ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی پھر اوور ٹائم کے لیے آپ کو پے آف نہیں کرے گی. آپ کو کمپنی یہ کہے گی کہ بھائی پہلے اپنا ڈیوٹی تو پوری کرو، پھر اس کے بعد آپ اوور ٹائم کرنا. تو اسی لیے فرائض کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، وہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. اب کوئی اگر مثال کے طور پر فرائض کو بالکل یکسر نظر انداز کر کے نوافل کی طرف جا رہا ہے تو ہم کیا اس کو ڈی موٹیویٹ کریں؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی نوافل ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت ذکر کی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر، احادیث کے اندر جیسے فضیلت ذکر کی گئی، اور نوافل کے اندر جو ہے نا سنت موقدہ بھی شامل ہوتی ہیں اصطلاحی اعتبار سے. ویسے تو ہمارے عرف کے اندر نوافل سے مراد صرف وہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں وہ مراد ہوتی ہیں، لیکن جب ہم نوافل کی بات کرتے ہیں نا اصطلاحی اعتبار سے یا اگر ہم ٹرم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر یہ سنت موقدہ بھی شامل ہوتی ہیں. تو سنت موقدہ تو آپ کی چاہے قضا نمازیں باقی ہوں یا نہ ہوں، سنت موقدہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. اس کے بعد جو نماز کے ساتھ نوافل ہیں اسی طریقے سے سنت غیر موقدہ ہیں وہ بھی ادا کرنی چاہیے. یوں ہی وہ نوافل جن کی احادیث کے اندر ترغیب موجود ہے جیسے اشراق، چاشت، اوابین، اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح ہے، تو اگر کوئی یہ ادا کرتا ہے تو یہ ادا کر سکتا ہے. یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے کیونکہ ان کی فضیلت بطور خاص ذکر کی گئی ہے، ان کی ترغیب موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر وہ فرائض کی طرف بھی متوجہ ہو. لیکن اگر کوئی فرائض کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ان کی ادائیگی کرتا ہے تو یہ قابل قبول ہے. ہاں، ان فضیلت والے جو بطور خاص نص جن کے اوپر موجود ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض سے پہلے اس کے نوافل کو زمین و آسمان کے درمیان معلق رکھتا ہے. اگر فرائض اس نے مکمل کر لیے تو پھر یہ اضافی نوافل جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، ورنہ یہ اسی طرح معلق رہیں گے، یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے. تو ترتیب ہمیں کیا رکھنی ہے کہ پہلے ہم نے فرض کو ہی ترجیح دینی ہے. اگر ہم فرض کو ترجیح نہیں دے رہے تو ہم غلطی کر رہے ہیں، اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. کیا ہم اس کی جگہ پر وہ نوافل چھوڑ سکتے ہیں جن کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں؟ جن کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو ہم روکیں گے نہیں، اس کو ادا کرنے دیں، وہ کر سکتا ہے ادا. اضافی والے کے اوپر بھی روکنا نہیں چاہیے. اب یہاں پر ہے نا دونوں طرف سے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص فرائض کو نظر انداز کر کے بالکل نوافل میں لگا ہوا ہے، وہ نفلی نماز ہی پڑھے جا رہا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو فرائض کے اوپر فورس کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے نوافل کی اتنی حقارت بیان کرتے ہیں کہ بندہ نفل بھی نہ پڑھے، فرض بھی نہ پڑھے. یہ جو انداز ہے نا تبلیغ دین کا، یہ مناسب نہیں ہے. آپ ایک شخص کو اگر مثال کے طور پر فرائض کی طرف لانا چاہتے ہیں نا کہ بھئی تم نفلی عبادت کر رہے ہو تو فرائض کی طرف آ جاؤ، تو یہ جملہ نہ کہیں کہ یار تم نفلی عبادت کر رہے ہو فرائض کی طرف آ جاؤ، تمہاری نفل کا فائدہ کیا. ایک یہ جملہ ہے، اور ایک یہ جملہ ہے کہ یار تم نفل پڑھ رہے ہو، دیکھو تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تبھی تو تم نفل پڑھ رہے ہو نا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہو تبھی تو تم نفل پڑھ رہے ہو نا. تو یار کیا ہی اچھا ہو کہ تم نفل کے ساتھ ساتھ فرض پڑھو تو تمہاری اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت جلدی ہو جائے گی. تو تم فرائض کی طرف بھی آؤ نا. تو اب آپ یہاں پر اس کو حقیر نہیں، حقارت سے بیان نہیں کر رہے، اس کو ڈی گریڈ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو مزید حوصلہ دے رہے ہیں کہ اب نوافل تک تو تم پہنچ گئے ہو، اللہ کی محبت میں فرائض کی طرف بھی آ جاؤ. تو یہ جو انداز تبلیغ ہے نا یہ شریعت کو مطلوب ہے، تاکہ انسان جو ہے اگر مثال کے طور پر ایک نیکی کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس نیکی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی عیدگاہ کے اندر نماز نفل جو ہے وہ ادا کر رہا ہو، نفل نماز عیدگاہ کے اندر نماز عید سے پہلے اگر ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خواص کے لیے مکروہ ہے، جو مسائل کو سمجھتا ہو، جو دین سے وابستہ ہو، اس کے لیے یہ مکروہ ہے، لیکن اگر عوام میں سے کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے۔ یوں ہی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مکروہ تنزیہی کوئی کام ہوتا ہے، لیکن وہ مکروہ تنزیہی ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آ رہے ہوں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص بے وقوف ہے کہ ایسے مکروہ تنزیہی سے لوگوں کو روکے کہ جس مکروہ تنزیہی سے لوگ دین کے قریب آ رہے ہوں۔ حالانکہ مکروہ تنزیہی کام ناپسند ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب اگر ایسا مکروہ تنزیہی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں تو اب اس مکروہ تنزیہی سے روکنے والا بھی بے وقوف ہے۔ اور اس میں مثال کیا ہے؟ نوافل کی جماعت۔ اگر آپ نے نوافل کی جماعت قائم کی نا تو یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے، لیکن چونکہ اس جماعت کے ذریعے اب لوگ مسجدوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کو درس دینا، ان کو بیان کی طرف لے کر آنا، راغب کرنا، یہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا شخص بے وقوف ہے جو اس سے روکے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے مزاج کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ دوسرا